بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں روحانی، باطنی، جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج کرنے کا آسان طریقہ بتایا ہے جو ہم تک صحیح اور احادیثوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ ناظرین گرامی، بے شمار اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ہر ایک بیماری کا علاج ملتا ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر اور سائنسدان جتنے بھی پڑھ لکھ کر ترقی کر جائیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج سے انکار نہیں کر رہے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ جو شخص طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقین کو مسلط کر لے، کیونکہ اس کے ذریعے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوائیوں سے بھی کریں اور دعا سے بھی، تاکہ صرف دوائی پر ہی بھروسہ نہ ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ دعا کرنا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیں کچھ امراض اور ان کا علاج کا ذکر کرتے ہیں جو کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مورخہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیل کے بے شمار فائدے بتائے ہیں۔ انجیل ایک ایسا میوہ ہے جس کو کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس بندے کو دل کی بیماری ہو اس کو چاہیے کہ وہ سنترے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، کیونکہ سنترا ایک ایسی چیز ہے جو دل کی کمزوریوں کو دور کر کے دل کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کا علاج بتایا ہے کہ جب کوئی بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مسلسل 3 دن صبح صبح ٹھنڈے پانی اپنے اوپر چھڑکا کرے۔ ایسا کرنے سے بخار کم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی کی عیادت کے لیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو مریض کا حال دریافت کرنے کے بعد فرماتے تھے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی انسان کو بخار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیماری عربی کو بھی یہی فرمایا کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بخار تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس پر عربی نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ بخار اتنا شدید ہے جو میری جان لیے بغیر نہیں چھوٹے گا۔ اس عربی کے الفاظ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر ایسا ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بدپرہیزی ہوتی ہے اور اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکے کا بہترین سالن ہے، اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ حضرت ساحل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اور جسم پر کافی زخم آئے تھے، میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پانی ڈال رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کر رہی ہیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون بند نہیں ہو رہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کھجور کی چٹان کو جلا کر اس کی خاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر باندھ دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا۔
حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زخم آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی کا استعمال بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرنے سے بندہ 99 بیماریوں سے چھٹکارا پاتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قاسم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کافی صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں جا رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں آپ رضی اللہ عنہ کو ایک ایسا ذکر سے آگاہ کرتا ہوں جس کو آپ پڑھ کر جنت کے اعلیٰ خزانے حاصل کر سکتے ہو؟ عبداللہ بن قاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں اے محمد نبی، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یہ ذکر آپ کی بہت سی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ کھجور کے فائدے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کھجور کھایا کرو، کھجوروں میں سب سے بہتر بفی کھجور ہے کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں۔ کدو کے فائدے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کدو ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمے دانی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سرمے دانی سے ہر روز 3 بار اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوا کھجور جنت کے پھلوں میں سے ایک ایسا پھل ہے جس میں زہر کا علاج بھی موجود ہے اور کمبد کا بھی، جو اسرائیلی پر نازل ہوا تھا۔ اس کا پانی آنکھوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کے بارے میں فرمایا ہے کہ انار ایک ایسا پھل ہے جس کو اندرونی چھلکوں سمیت کھانے سے معدے کی سب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہار منہ کھجوروں کا استعمال کرنے سے انسان پیٹ کی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گردوں کا درد شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے گردوں کی نس میں درد ہوتی ہے۔ جب انسان کو ایسا محسوس ہو تو اس کو چاہیے کہ شہد گرم پانی میں ملا کر استعمال کرے۔ چند عام بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا، جس پر ہم آج بھی عمل کر کے اسلام کی طاقت اور انسانی طاقت و فطرت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کلونجی کو استعمال کرو، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسلام میں ایسی بیماریوں کا علاج اسلامی طریقے سے بتایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بار کچھ دیہات سے لوگ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں، علاج ضرور کروانا چاہیے۔ بڑھاپے کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوت کا لگنا، بدشگونی، سفر کی تھکاوٹ کوئی چیز نہیں۔ انسان کو جب کوئی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کو ضرور آزمائش میں ڈالتا ہوں، کسی کو بیماری کے ذریعے، کسی کو مال و جان، کسی کو دشمنی کے ڈر سے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے انسان کو موت کا مزہ چکھا دے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی زہریلی دوائی کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے،
کسی بھی بیماری کا علاج کرتے ہوئے یہ بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس چیز سے ہم علاج کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ ہمارے یہاں لوگ شراب کے ذریعے علاج کرتے ہیں جو کہ قطعی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر کے اپنے نبیوں پیغمبروں کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا اور قرآن پاک جیسی کتاب ہم پر نازل فرمائی تاکہ ہم اس کتاب سے علم حاصل کر کے فیض حاصل کر سکیں۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کرنا سیکھ لو، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم کو ہر بیماری سے صحتیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔